امریکہ پاکستان کے میزائلوں سے خوفزدہ۔ امریکی نائب مشیر قومی سلامتی جان فائنر کہتے ہیں پاکستان کا میزائل پروگرام امریکہ کے لیے ابھرتا خطرہ بن رہا ہے۔ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کی میزائل تیاریاں اس کے ارادوں سے متعلق سوالات اٹھاتی ہیں۔ پاکستانی اقدامات کو ایک ابھرتے ہوئے خطرے اور دھمکی کے سوا کسی اور چیز کے طور پر دیکھنا مشکل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحفظات واضح ہیں۔ پابندیوں سے دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ ملک کے ایگزیکٹو نے امریکی صدر کو خط لکھا اور اس کا جواب تک نہیں آیا، اس کو کیا سمجھیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے امریکی دوروں کی تفصیلات طلب کر لی۔ وزارت خارجہ کو معاملات سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے امریکہ خود مختار ملک ہے، وہ ڈاکٹر فوزیہ کا ویزا مسترد کر سکتا ہے، امریکہ وزیر اعظم کا ویزا بھی مسترد کر سکتا ہے، مگر معاملات سفارتی سطح پر لے جانے ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوروں کی تفصیلات سے متعلق احکامات واپس لینے کی استدعا کی۔ عدالت نے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ سہولت کاری میں ملوث FIA اہلکاروں کی نشاندہی اور سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس میں گفتگو، متعلقہ اداروں کو آپسی رابطے مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ کہا 2023 کشتی حادثے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں انتہائی سست روی سے کام لیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ سے متعلق تحقیقات جلد از جلد مکمل کی جائیں۔ تحقیقات مکمل کر کے ٹھوس سفارشات پیش کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ KP نے امن و امان پر وفاق سے مدد مانگ لی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مدد کی حامی بھر لی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس 1 فروری تک کرم میں تمام بنکرز ختم کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں صوبائی کابینہ کے فیصلوں کی تائید۔ علی امین گنڈا پور نے کہا سیکیورٹی صورتحال میں وفاق صوبے سے تعاون کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بولے کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے، صوبے کی صورتحال سے آگاہ ہیں، وفاق اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے، قیام امن اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ اجلاس میں سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ اجلاس سے قبل محسن نقوی کی علی امین گنڈا پور سے 1 on 1 ملاقات، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مدارس بل پر 1-2 دن میں خوشخبری آئے گی، مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پر امید۔ کہا وزیر اعظم سے ملاقات میں اپنا موقف دہرایا کہ دونوں ایوانوں سے بل منظور ہونے پر اب ایکٹ بن چکا ہے۔ وزیر اعظم نے ہمارے مطالبات سن کر وزیر قانون کو ہدایت کی کہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے قابل اعتماد انداز میں بات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں شہباز شریف نے معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری، سینیٹر کامران مرتضی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور PP رہنما بھی شریک ہوئے۔ GHQ حملہ کیس فرد جرم کے خلاف درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI سمیت 10 رہنماؤں کی درخواستیں خارج کی۔ سماعت سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے زین قریشی سمیت PTI کے 6 رہنماؤں کے تحریری وارنٹ جاری۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ملک میں نظام عدل کو فیل کیا جا رہا ہے، یہ حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، جب تک پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ سپریم کورٹ میں قتل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ کہا 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا، کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی، آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، یہ ادارہ بھی اتنا سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ جسٹس ملک شہزاد نے ریمارکس دیے وزیر اعظم ایک دن PM ہاؤس میں تو دوسرے دن جیل میں، نہیں معلوم کس کو کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ جس ملک میں وزیر اعظم کا یہ حال ہو، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ جسٹس جمال مندوکیل نے کہا ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیر اعظم مارے گئے، تینوں کے مقدمات کا کیا بنا؟ اصل بات یہ ہے کچھ کرنے کی خواہش نہیں، لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, फितनाल खारिज के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 7 खारिज मारे गए। सिक्योरिटी जराये ने बताया 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। हलाक खारजी अली रहमान खारिज की शोरा का अहम सरगना था। ऑपरेशन में खारजी ने घर में दाखिल होकर 2 बच्चों को यरगमाल बनाया, फरार होने के लिए खातून का लिबास पहना। फोर्सेस ने कामयाब हिकमत अमली से दोनों बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद से भरी गाड़ी बरामद। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के हामी। स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब में अयाज सादिक कहते हैं, जिस दिन मुकालमा शुरू हुआ रास्ते बनने लगेंगे। मुज़ाकरात के लिए जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी करेंगे। खामोशी से सहूलतकारी करके आयतल कुर्सी फूंकूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, मुज़ाकरात की भूख ना हो तो सियासत दफन हो जाती है। हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान में मुज़ाकरात की भूख नजर आने लगी है। मुश्किलों से निकलने का रास्ता बातचीत है। वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। इस इलेक्शन में तो हद ही हो गई। ऐसे इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या थी। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा कहते हैं, अब जो हुकूमत बनाई है वो तो चल ही नहीं रही। पूरी सियासत झूठ पर कायम है। इस बार सिंध ने उल्टा सीधा करके जरदारी साहब को मैंडेट दिलाया गया क्योंकि कैनाल निकालने थे। अब अगर सदर जरदारी ने एनओसी दी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम हारे हुए हैं। सिंध को तो फिर भी पानी मिल जाएगा। बलोचिस्तान पर अल्लाह रहम करे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 8 सुदूद ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया, 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आजादी से मुतसादिम है। तरमीम के नतीजे में होने वाले तमाम इक़दाम हतमी फैसले तक मुअत्तल किए जाएं। 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान की गुजारिशात को मंजूर किया गया था। हमारा कोई भी तंजीमी या जाती एजेंडा नहीं होता। विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान में वसाइल का नहीं वसाइल की तकसीम का मसला है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। पीटीआई को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का रहीम यार खान जेल का दौरा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हमरा थे। एलामिया में कहा गया, दौरे का मकसद जेल और कैदियों के हालात का बराह रास्त जायजा लेना था। चीफ जस्टिस ने कहा, जिला और सेशन जज गैर मामूली ताखीर वाले मुकदमात का जल्द फैसला सुनाएं। चीफ जस्टिस ने कैदियों की महारतों की तरक्की पर जोर दिया। आईजी जेल खाना आजाद पंजाब ने चीफ जस्टिस को कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर ब्रीफिंग दी। कराची में इंसदादे पोलियो टीम पर तशद्दुद करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। एसएसपी ने बताया, थाना कोरंगी की हुदूद में पोलियो टीम पर बेलचों से तशद्दुद किया गया। 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कच्ची आबादी में मुकीम अफराद ने तशद्दुद के बाद मोबाइल फोन भी छीन लिए थे। वजीर आला सिंध का पोलियो टीम पर हमले का नोटिस। कहा, पोलियो वर्कर्स के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। गवर्नर सिंध से गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और हल पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, मदारिस मुल्क के तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा है। मदारिस की मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दाम जरूरी हैं। तीनों गवर्नर ने अज़्म किया कि पारा चनार मसले के हल के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। पारा चनार में मुस्तकिल अमन के लिए अमायदीन और जरगे से मुलाकात पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान की वनडे सीरीज जीतने की हैट्रिक, जनूबी अफ्रीका को भी घर में शिकस्त दे डाली। केप टाउन में मैच के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। 81 रन से मैदान मारा। 330 रन के ताक़ुब में प्रोटियस 248 पर हिम्मत हार गए। क्लासन के 97 रन रायगान। शाहीन आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें उड़ाई। नसीम के भी 3 शिकार। पेस बैटरी से पहले पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी खूब रंग जमाया। बाबर और रिजवान ने 115 रन का साथ निभाया। कामरान ने बर्क रफ्तार 63 रन का तड़का लगाया। 5 बार गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। कामरान मैच के हीरो करार पाए। सीरीज का तीसरा मैच इतवार को होगा। तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। केप टाउन में आसाब की जंग। मिस्टर कूल रिजवान को भी गुस्सा आ गया। क्लेसन से झगड़ा हो गया, दोनों में तलखी। बाबर आजम ने बीच बचाव कराया। मैच में रिजवान की कप्तानी भी शानदार रही। 3 कामयाब रिव्यूज लेकर अंपायर को गलत करार दिया। मोहम्मद रिजवान बन गए ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका में सीरीज जीतने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और अब जनूबी अफ्रीका को भी उसके घर में ढेर किया।
JUI رہنما خالد محمود سومرو قتل کیس میں نامزد تمام 6 ملزمان پر جرم ثابت. سکھر کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرمان کو 2 مرتبہ عمر قید اور جرمانے کی سزا سنا دی. خالد محمود سومرو کو نومبر 2014 میں قتل کیا گیا تھا. راشد محمود سومرو کہتے ہیں ہمیں ادھورا انصاف ملا ہے. مجرموں کو پھانسی کی سزا دلوانے کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے. گیس لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تشویشناک حد تک پہنچ گیا. عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی سمیت سندھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. وفاقی حکومت مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرے. سردیوں میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے. قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم کرے. وزیر اعظم اور وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے معاملے کو ترجیح دیں. سوسائٹیز پر قبضے کے دھندے میں ڈپٹی کمشنر شامل ہیں. اسکیم 33 اور 45 میں قبضہ مافیا غنڈہ گردی کر رہی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں گلشن محمود الحق میں مسلح افراد بیٹھے ہیں. دوسری جانب ٹینکر، ٹرالرز اور ڈمپرز حادثات کی وجہ بن رہے ہیں. کراچی میں جام صادق پل پر کھڑا ٹریلر اور اسٹریٹ لائٹ کی بندش ایک اور حادثے کا سبب بن گئے. باپ بیٹا جاں بحق. تیز رفتار موٹر سائیکل پل پر کھڑے ٹریلر سے ٹکرائی. خاتون محفوظ رہیں. پولیس کے مطابق ڈرائیور ٹریلر خراب ہونے پر لاک لگا کر چلا گیا تھا. تیز رفتار بائک اندھیرے کے باعث ٹریلر میں جا لگی. واقعے کا مقدمہ درج کر دیا گیا. کراچی پولیس جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے فائدہ لینے لگی. جدید کیمروں کی مدد سے ڈکیتی کا بڑا کیس دنوں میں حل کر لیا. تاجر سے 38 لاکھ ڈکیتی میں اس کا اپنا منشی ملوث نکلا. ڈکیتی کیس حل ہونے پر سبزی منڈی کے تاجر بھی خوش. ملک کے بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان یکبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں. اسکردو میں درجہ حرارت -12، کلات -7، کوئٹہ -6 اور اسلام آباد کا پارہ -1 ڈگری تک گر گیا. لاہور میں 5 اور کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کل سے 5 جنوری تک ہوں گی. جنگ بندی مذاکرات کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری. 24 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید. 2 اسکولوں پر حملوں میں 15 فلسطینی جان سے گئے. طول کرم میں گاڑی پر حملہ، 4 افراد شہید. مسجد پر بھی دھاوا بول دیا. نابلس میں اسرائیلی فوج نے دھاوا بول کر 80 سالہ بزرگ خاتون سمیت 2 افراد کو شہید کر دیا، 2 زخمی. ہیومن رائٹس واچ نے انکشاف کیا کہ غزہ میں فلسطینیوں کو جبری طور پر پیاسا رکھا جا رہا ہے. غزہ کو خوراک کی فراہمی روکنے کے اقدام پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عالمی عدالت سے رائے مانگنے کی قرارداد منظور کر لی. صنعا اور الحدیدہ پر اسرائیلی حملہ، حوثیوں کا بدلہ لینے کا اعلان. تل ابیب پر بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیل نے یمن پر بمباری کی. صنعا اور الحدیدہ پر حملے میں 9 یمنی شہید ہوئے. اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دردناک حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے کہا حوثی بین الاقوامی خطرہ بن گئے ہیں. گوادر HBL PSL پلیئر ڈرافٹ کی میزبانی کرے گا. تقریب 11 جنوری کو منعقد ہوگی. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں گوادر میں میزبانی کا مقصد ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. سلمان نصیر نے کہا اقدام PSL کو پاکستان کے کونے کونے تک پھیلانے کی عکاسی کرتا ہے. گوادر میں تقریب ہونا پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے دکھانے کے عزم کی عکاسی ہے. نائجیریا کے اسکول میلے میں بھگدڑ مچنے سے 35 بچے جاں بحق اور 6 شدید زخمی ہو گئے. اسکول انتظامیہ نے 5000 بچوں کے لیے کھانے اور تحائف کا اعلان کیا تھا. تقریب میں 8000 افراد پہنچنے پر بھگدڑ مچی. پولیس نے 8 افراد کو حراست میں لے لیا. چیمپئنز T20 کپ میں آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں. پہلے میچ میں اسٹالینز اور ماخوذ مد مقابل. دوسرا میچ ڈالفنز اور لائنز کے درمیان کھیلا جائے گا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ پر ہوگا آئس ہاکی ٹورنامنٹ. خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئس اسپورٹس مقابلوں کا انعقاد. کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام شندور آئس اسپورٹس مقابلے شندور ٹاپ پر ہوں گے. مقابلوں میں آئس ہاکی، کرلنگ اور اسپیڈ اسکیٹنگ شامل ہے. خواتین کھلاڑی بھی ایکشن میں نظر آئیں گی.
اور چترال کی وادی کیلاش میں چاؤموس فیسٹیول اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ جاری. کیلاش قبیلے کے مرد، خواتین، بزرگوں اور بچوں کا رقص. ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد کیلاش پہنچ میں.